پاکستان واز ایکچولی ون آف دا کنٹریز وچ ہیز امپرووڈ آن مینی میٹرکس جو کہ نیوکلیئر اسٹیبلٹی کے لیے آتے ہیں. پھر بلیم گیم ختم ہو جائے گی, پھر ورک ٹوگیدر شروع ہو جائے گی. انڈیا آف کورس ناٹی نیبر. کیا پاکستان ایسے جو ہے وہ چیزیں اختیار کر سکتا ہے کہ انڈیا کو بھی تھوڑی سی ٹکر دے سکے اس معاملے میں, کیونکہ آف کورس اکنامکلی دیکھا جائے تو پاکستان از وے ٹو لو. آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان انڈیا جو کرنا چاہ رہا ہے پاکستان اس طرح ہو رہا ہے. اف یو لک اراؤنڈ دا ورلڈ, پاکستان از ڈوئنگ بیٹر ان مینی ویز دین مینی ادر کنٹریز ان دا ورلڈ. کلائمیٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, تو اس کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے پاکستان کے ایسے کوئی خاص اقدام نظر نہیں آ رہے جو کہ ریجنلی پاکستان کو بہت ہی کمزور کر رہے ہیں. پاکستان کین لیڈ دا وے ان فارمنگ اے سارٹ آف اے بلاک آف ڈیولپنگ کنٹریز, ایک چیمپئن آف کلائمیٹ چینج فار دا ڈیولپنگ ورلڈ کرنا چاہیے. کیا پراسپیکٹ ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ جو ہے ایک امیج پورٹرے کرے, پاکستان کیسے اپنے آپ کو اتنا گرو کر سکے تاکہ اس ریجن کے اندر پاکستان کی بھی ایک پرٹیننٹ سے ہو. میرے سے کوئی پوچھے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, پاکستان کو اور آئل اینڈ گیس ڈرل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ لیکن دس از ریئلٹی. بنگلہ دیش نے بھی 2 دن پہلے ہیو اناؤنسڈ ٹو ڈرل 100 more wells, آئل اینڈ گیس ویل, فرام ناؤ ٹل 2030. پاکستان کو بھی وہ کرنا چاہیے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف WTI ٹاکس. دس از یور ہوسٹ یاسر شاہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اسامہ رضوی. آج ہمارے جو ہے ڈسکشن کا عنوان ہے وہ ہے پاکستان's ریجنل ڈائنامکس. اچھا, آج کے ٹاپک کی ڈسکشن کو چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور اسپیشلی ہمارے جو ریجنل ڈائنامکس دیکھے جائیں پاکستان کے اندر, تو اس حوالے سے بھی کافی سارے جو ہیں وہ ہمارے پیکٹس, ہمارے ایگریمنٹس, یہ کافی ساری حد تک ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں. اسپیشلی پاکستان اور چائنا کے ساتھ جو سی پیک کا کوریڈور ہے, اور اس کے علاوہ اگر سینٹرل ایشین ریپبلکنس کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ سارے پیکٹس وہ بھی اس کے اندر جو ہیں بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, امریکہ جو اپنا رول پلے کر رہا ہے اس ریجن کے اندر تاکہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکے, ان سب چیزوں کو ملا کے ہمیں تھوڑی سی اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے, اس پہ ڈسکشن کرنی ہے سر اسامہ کے ساتھ کہ پاکستان کے جو ہیں وہ کیا پراسپیکٹس ہیں, پاکستان کس طرح جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی کو نیویگیٹ کر رہا ہے ان سارے ورلڈ جو ہے ہیجمونس کے ساتھ, سارے ورلڈ پاورز کے ساتھ, کہ وہ کیسے اپنی فارن پالیسی کو نیویگیٹ کرے اور کیسے اپنے پراسپیکٹس کو لے کر چلے تاکہ وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکے اس ریجن کے اندر. تھینک یو سو مچ یاسر فرسٹ آف آل. اینڈ جو کویشچن ہے یا جو کانٹیکسٹ ہے سیٹ کرنا ہے وہ یہی ہے. اینڈ ویری شارٹلی اینڈ بریفلی, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ کویشچن, اٹ ہیز اے لاٹ آف موونگ پیسز. پاکستان کی جو یا کسی بھی ملک کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ اکنامک ہیں, ڈپلومیٹک ہیں, سیکیورٹی ہیں, جیوگرافیکل ہیں, جیو اسٹریٹجک ہیں, تو اوور آل اسٹریٹجک ہیں. تو اس کو آپ ایک دم سے ہم کو اس کا بلیک اینڈ وائٹ میں آنسر نہیں دے سکتے. سو دیر ول بی اے لاٹ آف موونگ پیسز, بٹ گائیڈنگ پرنسپلس کی بات کی جا سکتی ہے کہ گائیڈنگ پرنسپل کیا ہونا چاہیے اس کے اندر. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکانومی, ایم ناٹ نو ایکسپرٹ ان فارن پالیسی, بٹ جو ہم پڑھتے ہیں یا جو ہم دوسرے ممالک کو جو کہ کائنڈ آف کچھ حد تک پاکستان کی سچویشن میں ہیں, سملر ایگزیکٹلی نہیں, کچھ حد تک وہ کیا اسٹریٹجی فالو کر رہی ہیں. سو جیسے بولتے ہیں ملٹی ویکٹر فارن پالیسی, نیچرلی یہ جو باتیں ہیں یہ سب کو آلریڈی پتہ ہے, ہم تو صرف ایک اس کو ری انفورس یا اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں. ملٹی ویکٹر فارن پالیسی کیا ہے کہ پاکستان اکنامک وائز, ڈپلومیٹکلی اینڈ ادر وائز ایز ویل ایسی سچویشن میں ہے کہ جہاں وہ اٹ کین ناٹ ٹیک سائڈس. رائٹ, سو وین یو کین ناٹ ٹیک سائڈز, اینڈ ویسے بھی ڈپلومیسی میں یا انٹرنیشنل ریلیشنس کے اندر ٹیکنگ سائڈز are not preferable until unless you have the wherewithal, you have the authority to do so. Just like US ہے, exactly, that it takes side unfortunately or very sadly actually, جو انہوں نے بھی تین بار کیا ہے ویٹو سیز فائر. ہاں, کسی نے کیا کیا ان کا کچھ بھی نہیں. سو دس از دی ریئلٹی آف انٹرنیشنل ریلیشن, جس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں دیر آر نو سینٹس ان دیٹ. آپ کرتے ہیں تو پاکستان سائڈ نہیں لے سکتا, پاکستان کو سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جن سے پاکستان کو فوڈ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے, پاکستان کو ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ انرجی کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے, بینگ این انرجی ڈپینڈنٹ کنٹری, انرجی ڈپینڈنٹ کا بینگ این امپورٹ لیڈ کنٹری. تو جون سی ہماری امپورٹس ہیں
وہ جہاں جہاں سے آ رہی ہیں ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا آبویسلی بہت ضروری ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ ساتھ یو ایس جو ہے واٹ ایور یو وی سے پیوٹ ٹو ایشیا ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, چائنا ہے, سی پیک ہم بات کریں گے, بٹ یو ایس ریمینز اے ریئلٹی. یس سر. ٹھیک ہے, ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر تو ایبسلیوٹلی اس کا انفلوئنس مڈل ایسٹ کے اندر کم ہوا ہے, اس کا انفلوئنس اور ممالک میں تھوڑا سا کم ہوا ہے, افغانستان میں, ویتنام میں, اور اکثر ممالک چائنا کی طرف جا رہے ہیں, بٹ پاکستان کا فیوچر ڈفرینٹ ہے ان سے. تو پاکستان کے لیے یو ایس کا ساتھ از crucial. And of course, it's a largest export destination for Absolutely. Pakistan as well. Not China, it's the US. It's the US, of And course. then even for your textile exports, which accounts for 65% of your export earnings, it's Europe, not anywhere else. تبھی جو GSP plus status ہوتا ہے اس کے لیے آپ اتنا Strive so, for. and most importantly آپ دیکھیں ہم نے اگلے 3 سال میں کیونکہ اکانومی کا تھیم بار بار لانا ضروری اس لیے کیونکہ ریئلٹی ہے. Exactly. It's the reality of the world we are living in. World economy order اگر ہم کہیں غلط نہیں ہوگا اگر نیو ورلڈ آرڈر it's based on economy and AI. دونوں چیزیں اس پہ ہم بات کریں گے ابھی آگے. تو اس لحاظ سے پاکستان کو IMF کی ضرورت ہے. IMF کو پاکستان کی ضرورت کی نہیں ہے. ہم نے 75 سے 90 ارب ڈالر کے قریب اگلے 3 سالوں میں واپس کرنا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم خود جنریٹ کر سکیں گے؟ اگر آج سے ہائپوتھیٹیکلی ہم کریکٹیو میجرز لینے بھی لگ جائیں, even then it will take a lot more time for us to become self-dependent. Exactly. So we need IMF, we need the US, the support of US for our very survival, at least for the next 5 to 10 years. تو overall direction جو آپ پوچھ رہے تھے, I think it should be inclusive. اچھا سر, ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اینڈ ایکسٹریکٹنگ سم تھنگ فرام یور ٹاک کہ ڈی کپلنگ پالیسی جس طرح آپ نے کہی, تو یہ آف کورس پاکستان کے لیے ریجنلی بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ ایک اور ایشو جو ہے وہ آ جاتا ہے یہاں پہ, وہ ہے سیکورٹی چیلنجز کا. پاکستان بہت ہی جو ہے اگر آپ کہیں تو پرٹیننٹ لیول کے اوپر سیکورٹی چیلنجز فیس کر رہا ہے. ریسنٹلی بھی اگر آپ دیکھیں اس میں تھوڑے سے اگر آپ جو ہے وہ نیوز پیپرس کے یا جتنے بھی آپ کے اسٹیٹس آتے ہیں, ٹریبیون یا ڈان یا نیشن کے اندر, تو 2021 کے بعد جب سے US کی وتھڈرال ہوئی ہیں فورسز کی, تو چھوٹے بڑے تقریباً پہلے سال کے اندر 350 آپ کے جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اینڈ دین دا فالوئنگ ایئر جو اس کے بعد سال آیا تھا اس میں تقریباً 450 اینڈ اس سے زیادہ. تو یہ ایشو جو ہے اس ریجن کے اندر بڑا ہی جو ہے وہ ایک پرٹیننٹ ایشو رہ رہا ہے. اب ہمیں اپنے جو ہے ریجنل اپنے جو ہیں کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنا کے رکھنے, بٹ یہ کنسرن انڈیا بھی شو کر رہا ہے, امریکہ بھی شو کر رہا ہے, اور ان کنسرنس کی وجہ سے, سیکورٹی کنسرن کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ایک بہت تہمت بھی لگتی ہے اس کے نیوکلیئر ویپنس کی حوالے سے, اس کے ساتھ ٹریڈ FDIs کے حوالے سے کہ یار تمہارے ہاں تو سیکورٹی نہیں ہے, چیلنجز ہیں. تو ان سب چیزوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں, ریجنل ڈائنامکس کی ایک جو ہے ایک اسفیئر کے اندر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے یا وہ کیا کر سکتا ہے اپنے لمیٹڈ جو ہے پاورز کے ساتھ کہ ان سب چیزوں کو حل کر سکے گا؟ دیکھیں, پہلی چیز جو ڈی کپلنگ کا ورڈ ہے, یہ اب جو اس نے زیادہ مشہور ہوا ہے یہ ہوا ہے چائنا اینڈ US ٹریڈ وار کے بعد, تو انہوں نے کہا ڈی کپل کریں, بٹ ریئلٹی آف دا ورلڈ ٹیلز اس کہ ڈی کپلنگ از آلموسٹ امپاسبل. کسی بھی کنٹری سے کسی بھی ملک کا ڈی کپل ہونا از ناٹ پاسبل. اتنا انٹیگریٹلی انٹیگریٹڈ چیز ہے یہ ہماری جو گلوبل اکانومی ہے یا گلوبل ریلیشن شپ. تو ڈی رسکنگ کا لفظ پھر آتا ہے, تو پاکستان ڈی کپلنگ تو نہیں, ڈی رسکنگ کی طرف ضرور جا سکتا ہے, جس کے اندر اسی طرح تعلقات فورج کیے جائیں جس میں جو رسک فیکٹر ہے وہ اسپل اوور نہ ہو. مطلب فار انسٹنس ہم US کے ساتھ ایونیوز پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ کوئی ایسے ایونیو پہ کام نہ کریں کہ جس کا امپیکٹ ہمارے یہاں لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی سیکٹیرین کسی چیز کے اوپر آ سکے, یا چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو سکے. اس کے لیے ایک فریم ورک نیا آج کل آیا ہے, گلف نیوز کا آرٹیکل ہے, وی ول انکلوڈ دیٹ ان دا لنک ایز ان دا ڈسکرپشن. وہ ہے منی لیٹرلزم کا. اچھا, ابھی ہم آنسر کرتے ہوئے فریم ورکس یوز کریں تو اچھا رہتا ہے, ہم CSS میں بھی کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی. گلوبلائزیشن ہے, دین دیر از ڈی گلوبلائزیشن. تو ڈی گلوبلائزیشن از اے ویری ایگزیجریٹڈ ٹرم. ایسے نہیں ہو سکتا کہ دنیا ڈی گلوبلائز ہو جائے, یا تو گلوبلائزیشن. بالکل, آپ یو ایبسلیٹلی رائٹ. اور منی لیٹرلزم, اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان منی لیٹرلزم کو فالو کرتے ہوئے اٹ کین لک ٹو کولیبوریٹ ود کنٹریز آن سرٹن ایشوز. وہ ایشوز جس میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کا کوئی کولیٹرل سیکیورٹی کے لحاظ سے ہمارے اوپر امپیکٹ نہ ہو. ایک تو یہ ہے, بڑا آئیڈیل ہے, تھوڑی سی اکیڈیمک بات بھی ہے, بٹ اکیڈیمک بات یہ لوگوں کو بری لگتی ہے, حالانکہ پوری دنیا میں اکیڈیمکس ہی ہیں جو دنیا چلاتے ہیں اسپیسیفکلی فار دا US.
सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे अफ़गानिस्तान, इंडिया द नॉटी नेबर, कश्मीर का इशू है, इट्स काफ़ी ज़्यादा दुनिया में ऐसे इशूज़ एग्जिस्ट करते हैं जो पहले नहीं चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे. जियो पॉलिटिक्स 101 डिक्टेट्स के कोई भी एक बड़ा मुल्क कैन नॉट अलाउ एनी कंटिगुअस रीजन जो बॉर्डर शेयरिंग होता है टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर रीजन. एग्जैक्टली. जियो पॉलिटिक्स 101. तो ये चीज़ें चलती रहेंगी. वंस अगेन इंडिया हमें ब्लेम करता है एंड आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है न्यूक्लियर वेपन्स के लिहाज से, बिकॉज पाकिस्तान को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है इट इज़ वन ऑफ द अनस्टेबल कंट्री विच हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल. सो डी न्यूक्लियराइज करें एंड ये बट मुझे वो रिपोर्ट का नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, स्किप माई माइंड. उसके मुताबिक पाकिस्तान वॉज एक्चुअली वन ऑफ द कंट्रीज विच हैज़ इम्प्रूव्ड ऑन मैनी मैट्रिक्स जो कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए आते हैं. तो रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है. दूसरा ये कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो स्लोगनियरिंग है हमारे खिलाफ, वी कैन नॉट स्टॉप देम, इट विल हैपन. इस पर ग्रेट गेम भी आती है ऑफ कोर्स. मैनी ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और ये कितनी हम सबको पता है फंडेड भी होती हैं. मुल्क की अपनी इंस्टेबिलिटी के फ़ायदा उठा के, वो लीकेजेस का फ़ायदा उठा के, जो क्रैक्स ओपन होते हैं उनका फ़ायदा उठा के इंस्टेबिलिटी फिर और भी फोर्ज की जाती है, क्रिएट की जाती है. उसको ज़्यादा से ज़्यादा एडिंग फ्यूल टू द फायर, वो वाली बात होती है. पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान जिसको अपने आप को इनसे इंसुलेशन मटेरियल ना आपका वो क्या है हमारे पास अपना, वी शुड सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर. सबसे पहले रूल ऑफ लॉ. पाकिस्तान के जो सारे मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की जो बाहर एक इमेज है जिसकी वजह से पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इसका इल्ज़ाम फेस करना पड़ता है. देखिए हर मुल्क में है. यू लुक अराउंड, इंडिया में है, तामिल टाइगर्स थे, क्या थे वो, एंड सिख उनका इशू चल रहा है. यू हैव दीज इन अज़रबैजान एंड वो काराबाग, एंड हाँ जी, यू हैव दिस इन म्यांमार एंड. बट एक कंट्री को अपनी सबसे पहले ना एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है. पाकिस्तान डूइंग ऑल ऑफ द थिंग्स, द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू इंक्रीज आवर एक्सेप्टेबिलिटी. एग्जैक्टली. वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं इकोनॉमी का बंदा हूँ तो मैं उस लिहाज से देखूंगा, is to have a stable economy and a productive economy and an economy that offers something for you, something for you as well, something for you. मतलब जो हमारे आसपास ममालिक हैं उनके लिए हम पॉजिटिवली रेलिवेंट हो जाएं. Right. आपकी रेलिवेंस दो तरह हो सकती है. एक तो न्यूसेंस होती है, न्यूसेंस वैल्यू भी होती है, फिर आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी होती है. सो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं. तो पाकिस्तान को पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है. वंस वी डू दैट, तो वही ममालिक US और ये जो कंसर्न्स रेज करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे, वही ममालिक आपके साथ काम भी करेंगे. इसकी एग्जांपल आप देखें, चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर उइगर कम्युनिटी जो है, उइगर कम्युनिटी उस पर आता है. बट क्या उसकी वजह से चाइना के अंदर FDI आना बंद हो गई है? नहीं. क्या उसकी वजह से कंपनीज हैव स्टॉप्ड गोइंग टू चाइना एंड वर्किंग देयर? नहीं. चाइना स्टिल द इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड. उसकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर नाउ 2% ऑफ द ग्लोबल GDP, जो कि दुनिया के लिए मुश्किल हुआ हुआ है. एग्जैक्टली. सो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इंसुलेट करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा सीमेंट करने के लिए, इन शॉक एब्जॉर्बर्स के तौर पर. एग्जैक्टली. लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछें, मतलब मुझे तो नहीं पता कि एकदम से आप क्या कर सकते हैं इन चीज़ों के. देयर सो मेनी मूविंग पीसेस. एक्चुअल इंसर्जेंसीज हैं, देन दूसरे ममालिक से, मिडल ईस्ट से ख़ास तौर पे स्पिल ओवर है, रिलीजियस फैक्टर है. थर्ड मैंने आपको बताया जो क्रिएट की जाती हैं आर्टिफिशियल, वो हैं. इसके लिए यू नीड अ होल सिक्योरिटी अपरेटस. फॉर दैट यू नीड टू फ्यूल दैट अपरेटस, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी. फॉर that money to come in a sustainable way without putting the country into further debt, you need a good economy. तो ये सारा होता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ से शुरू किया जा सकता है. Exactly. आपकी अच्छी जो परसेप्शन इंडिकेटर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी पे, करप्शन पे, दूसरी जगहों पे, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है. कि आपकी पिक्चर अगर देखें तो काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाए. फिर अगर खाली सिक्योरिटी कंसर्न्स रह भी जाएंगे, उसको मुख्तलिफ तरीके से व्यू किया जाएगा. ममालिक कहेंगे हम आपके साथ मिल के से रिजॉल्व करते हैं. फिर ब्लेम गेम ख़त्म हो जाएगी, फिर वर्क टुगेदर शुरू हो जाएगी. अच्छा सर, आपकी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए एक अब्रप्टली मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि इंडिया ऑफ कोर्स नॉटी नेबर कोर्स. तो इस हवाले से तो आप क्या मतलब सोचते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो ताल्लुकात हैं, जो हिस्टोरिकली चलते हुए भी आ रहे हैं, और ब्लेम गेम जो चलती हुई आ रही है इस खित्ते के अंदर, वो ऑफ कोर्स इट्स अ नेवर एंडिंग गेम. और पाकिस्तान को एक तरह से इररेलेवेंट करने का जो इंडिया का जो एक जो है आप हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करें, जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, वो एक कामयाब होता जा रहा है. तो इसको आप कैसे समझते हैं कि क्या पाकिस्तान ऐसे जो है वो चीज़ें इख्तियार कर सकता है कि इंडिया को भी थोड़ी सी टक्कर दे सके इस मामले में? क्योंकि ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली देखा जाए तो पाकिस्तान इज़ वे टू लो. यस. इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान नहीं आ रहा, जो कि रियलिटी है, जो कि फैक्ट है.
تو اس حوالے سے آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سافٹ امیج پہ کام کریں اپنی. میں نے آپ کو بتایا پاکستان ایکچولی آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان انڈیا جو کرنا چاہ رہا ہے وہ پاکستان اس طرح ہو رہا ہے. گارنٹیڈ آئی ایگری کافی ایشوز ہیں پاکستان میں, ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, میں بہت کرٹیسائز کرتا ہوں, بٹ ایون دین اف یو لک اراؤنڈ دا ورلڈ پاکستان از ڈوئنگ بیٹر ان مینی ویز دین مینی ادر کنٹریز ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, ہم سب ادھر رہ رہے ہیں, آپ ہم سب لوگ رہ رہے ہیں, بلکہ اس پہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ بھی کریں گے کیا پاکستان چھوڑنے سے سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں. تو ٹرنز آؤٹ کہ باہر بھی جا کے اتنا کوئی مطلب اتنا قسم کا کوئی اٹس ناٹ دیٹ بیوٹیفل اینڈ اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو سروائیو ان ادر ویز ایز ویل, اکانومی وائز اینڈ ادر وائز. تو پاکستان انڈیا آئی ڈونٹ تھنک از گیٹنگ سکسیزفل ان دیٹ. ود ان آور سیلز مسئلے ہیں, ان کو ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے, انڈیا کو ٹکر تو نہیں, انڈیا کے سامنے کھڑا کیسے پراپرلی ہوا جا سکتا ہے. پاکستان کو اپنی سافٹ امیج پہ کام کرنا چاہیے. اب دیکھیں اب باہر کے ممالک جاتے ہیں, ایون پاکستانی فوڈ کو بھی وہ انڈین ریسٹورینٹ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یار یہ تو انڈین ریسٹورینٹ نہیں ہے, یہ تو پاکستانی بھنگڑا جو ہے دیٹ از ناٹ اونلی ایسوسیٹیڈ ود انڈیا, اٹ از پنجاب ادھر بھی ہے نا. تو ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ جو ان کے کلچرل اڈیپٹیشنز ہیں وہ صرف انڈیا کا نام سن کے کرتے ہیں, پاکستان کا نہیں کرتے. تو اس میں سر وہی فیکٹر آ جاتا ہے نا, مطلب ہمیں یہ سافٹ اس کے لیے نا پراپر اٹس اے ویری بگ تھنگ, اس کے لیے پراپر نیریٹو بلڈنگ ضروری ہے. نیریٹو بلڈنگ ایگزیکٹلی کہ نیریٹو کیسے ملیشیا ٹرولی ایشیا رائٹ, اس طرح کی چیزیں. انڈیا کا کیا تھا وہ انہوں نے ایک بنایا تھا, مودی نے ایک سلوگن تھا, میں بھول گیا ہوں, بلڈ ان انڈیا بھی شروع ہو گیا. پاکستان کو اس سافٹ پاور کے اوپر کام کرنا پڑے گا اور کافی چیزیں چھوڑ کے جو بھی ہم کر رہے ہیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا. اس کے لیے کیمپینز, مارکیٹنگ یہ ضروری ہے. بڑی سمپل سی باتیں لیکن دس از ہاؤ اٹ ورکس. آپ کو دنیا کو بتانا پڑے گا پاکستان ہیز اے لاٹ ٹو آفر. اس سلسلے میں امپرومنٹس آئی ہیں ٹورزم کے اندر اسپیسیفکلی. میں UN کا پڑھ رہا تھا, if I'm not mistaken, Pakistan was one of the top 10 or 15 destinations to visit a year ago. ٹھیک ہے, which is positive. جو ٹیررزم کا آپ کو پتہ ہے پہلے تو بہت زیادہ تھا, وہ ایک سلسلہ ٹوٹ چکا ہے اب. لیکن پاکستان کو انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن چاہیے, خاص طور پہ ان ایشوز پہ جن کو ہم SDGs کہتے ہیں. پاکستان should show کہ پاکستان SDGs پہ کتنا کمیٹڈ ہے, کتنا کام کر رہا ہے. اٹ از ویری پازیٹیو ٹو نوٹ کہ پاکستان نے جو COP28 ہوئی تھی, COP27 ہوئی تھی, اس پہ وی ڈیڈ اے پازیٹیو, ہم نے جو اپنا امپیکٹ تھا وہ پازیٹیو کیا تھا. ہم نے پریزنٹیشن دی تھی, ہم ڈیولپنگ کنٹریز کو لیڈ کر سکتے ہیں. پاکستان کا ایک یہ بڑا اچھا رول ہے. تو یہ سب یوز کرتے ہوئے پاکستان نے سافٹ پاور, سافٹ امیج کو بلڈ کرے. ان سب تھنگ جینڈر کے اوپر بلڈ کرے, کلائمیٹ کے اوپر بلڈ کرے. ایگزیکٹلی مائی نیکسٹ کوسچن آف کورس وہ بھی اسی ریلیٹڈ ہے کہ اب کافی سارے ایشوز آپ کو سمجھ آ رہے ہیں کہ سر جیسے کہ فلڈز آئے تھے جی, اور اس کے علاوہ کتنی اس کے بعد آپ کی ڈسٹرکشن ہوئی ایک قسم سے, کراپس چلے گئے, گھر چلے گئے, کافی سارے لوگ بے گھر ہو گئے. اب کلائمیٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, تو اس کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے پاکستان کے ایسے کوئی خاص اقدام نظر نہیں آ رہے جو کہ ریجنلی پاکستان کو بہت ہی کمزور کر رہے ہیں. اگین ریجنل ڈائنامکس کو بات کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں گے جیسے کہ آپ نے شیئر کیا کہ اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا جب ہم مضبوط کریں گے, اپنی خامیوں کو جب ٹھیک کریں گے, تبھی جو ہے ریجنلی ہم اسٹرانگ ہو پائیں گے آف کورس. تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے, سوچا جائے تو پاکستان ایسے کیا خاص اقدام لے رہا ہے یا وہ کیا اس کو لینے چاہیے کہ یار ان سب چیزوں کو جو ہے پاکستان کر سکے. یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے اینڈ it warrants a whole different show. Climate is a huge issue. It's a big field with the repercussions that range across the globe. In Pakistan بھی across every sector. دو ڈائمینشنز ہیں کلائمیٹ کی, ایک ایکسٹرنل ہے, ایک انٹرنل ہے. جو ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے اس پہ ہم ڈیٹیل میں زیادہ بات نہیں کر سکتے, تو ایکسٹرنلی شارٹ ٹرم میں یہ بتا سکتا ہوں پاکستان کین لیڈ دا وے ان فارمنگ اے سارٹ آف اے بلاک of developing countries. Pakistan is amongst the top 10 nations, vulnerable countries. پتہ ہے ہمیں stats. Pakistan climate hot spots کے اندر آتا ہے. 48 million people I believe are suffering from acute hunger. Willingness and readiness to fight climate change کے اندر پاکستان کافی نیچے آتا ہے. Pakistan suffers from $14 billion losses every year when it comes to climate without any calamity. In the face of a calamity or a catastrophe which happened in flood, وہ $30 ارب تھا, اس کا ابھی تک کچھ 10% تک میرے خیال سے ہمیں ملا ہے. سو اس سب کو کور کرنے کے لیے اس سب کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے ویری شارٹلی بریفلی وہ ہے کہ اس میں انٹرنیشنل کنٹریز کا جو مین ایمیٹرز ہیں ان کا بڑا رول ہے. میں بار بار ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں, تو اس کو اب رول کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اٹس اے لانگ ڈیبیٹ, بٹ پاکستان کو ایڈوکیسی, کلائمیٹ ایڈوکیسی کو کرنا چاہیے. ایک اندازے کے مطابق جو UN کو کالز گئی ہیں نا یا ریکویسٹ گئی ہیں ٹو میٹ
climate crisis का aid that has increased 200 times in the previous 10-15 years, but वो जो उनको fulfill किया गया है वो half of that है. और इसके opposite जो fossil fuel companies थी 2022 के अंदर उन्होंने या 2023 में उनका मेरे ख्याल से 5 या 10% प्रॉफिट उन सब जो ह्यूमैनिटेरियन एड की कॉजेज थी कॉल्स थी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज उन सबको पूरा कर सकता है. तो पाकिस्तान को ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए. एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यूएन के अंदर और ये एक चैंपियन ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड करना चाहिए. इंटरनल आ जाए जैसे पॉलिसी मेजर्स. ट्रांसपोर्ट से शुरू करें. कंजेशन चार्जेस एक चीज़ होती है रशी एरियाज में. इससे दो चीज़ें होंगी. यू विल आल्सो गेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू and also you'll also be able to put the vehicles out of from the road. Congestion charges introduce करवाएं. लंदन जैसे शहरों में, न्यूयॉर्क में, सारे बड़े शहरों के अंदर जो busy hours होते हैं या busy places होते हैं उनमें from this hour to this hour congestion charges होते हैं. If you want to enter with your car, आप पे करें. Exactly. That's एक तो ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाएगा. काफ़ी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हर बस में लेट्स से 30 लोग मिनिमम आ जाएंगे. दैट इज अब 30 जो कार्स हैं उनको आप ऑफ द रोड कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. सो इफ यू डू दैट कितना फर्क पड़ जाएगा. इसमें एक जो है चीज़ वो इन 2022 जापान ने की थी कि उन्होंने जो है एक दिन ऐसा मुकर्रर किया था कि जिस दिन कोई भी ऐसा बंदा जो है वो अपनी गाड़ी पे नहीं जो है वो आएगा. वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा या साइकिलिंग करके जाएगा. तो उससे भी काफ़ी इससे भी हो सकता है पॉजिटिव इवन ऑड नंबर्स की नंबर प्लेट्स का एक लोग कहते हैं उससे भी हो सकता है. जेंडर इंक्लूसिव मोबिलिटी खवातीन के लिए लैदा करें उससे हो सकता है. इसके साथ साथ स्कूल्स और कॉलेजेस की मोबिलिटी के लिए ना कार्स करें. हर एक इलाके के कुछ स्कूल्स के लिए कुछ बसेस ट्रांसपोर्ट कार्स को रिप्लेस करें बसेस से ज़्यादा होगा. अच्छा इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक टेक्निकल पॉइंट हमारे यहाँ जो कार्बन की एमिशंस हैं उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा वो एक ही जगह है. इट्स कॉन्सेंट्रेटेड. कार्बन एमिशंस आर कॉन्सेंट्रेटेड. आप अंदरून शहर जाएं या जहाँ भी जाएं. अभी देखें सर्दियों में क्या हाल होता है. तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है डायरेक्ट एयर कैप्चर. ठीक है डैक बोलते हैं इसको. वो सिस्टम्स इंस्टॉल करें पाकिस्तान में. मैं ये आपको प्रैक्टिकल एक्चुअल स्टेप्स बता रहा हूँ जो हेयर एंड नाउ अभी किए जा सकते हैं. सो ये कुछ हैं सिस्टम. इंडस्ट्रियल एरिया में कार्बन कैप्चर सिस्टम्स लगाएं. अब लोग हो सकता है कमेंट्स में कहें कि यार इसमें तो फंडिंग तो ऑब्वियसली चाहिए होगी. कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए है ना. बिल्कुल. यू कैन नॉट जस्ट एक्सेप्ट द स्टेटस को. तो आप इसके लिए फंडिंग तीसरा आ जाएगा फंडिंग रेज करें. लेकिन ये वो सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर सकते हैं विच कैन एक्चुअली रिड्यूस डाउन कार्बन फ्रॉम एयर. आर्टिफिशियल रेन दुबई का वो अबू धाबी का देखें शो CNBC पे आया था कि वो किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन कराते हैं. उनका एक पूरा बहुत बड़ा सेंटर है. हम लोग को चाहिए हम लोग इसको करें. बिल्कुल. So these are all practical steps that can be done immediately to resolve this climate thing. तो क्लाइमेट को ही मद्देनज़र रखते हुए जब हमने देखा तो हमारे रीजनल डायनामिक्स थोड़े बहुत असरअंदाज होते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली काफ़ी डिजनरेट होता है उस हवाले से. तो इस पर ही अगेन अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे रिपरकशंस पाकिस्तान फेस करता है रीजनली. व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान के पास क्या जो है ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स हैं इन फ्यूचर. सो हम ब्रीफली इस चीज़ को जो है थोड़ा सा देख लें क्योंकि हमने रीजनली पाकिस्तान को देखा. पाकिस्तान के हवाले से हमने जितने भी उसके कंट्रीज़ हैं आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से चाइना हो गया इंडिया हो गया या सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स है. ऑफकोर्स हमने अमेरिका की भी थोड़ी बहुत जो है वो इसमें नज़रसानी जो है वो भी देखी. अब क्या प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग जो है एक इमेज पोर्ट्रे करे. पाकिस्तान कैसे अपने आप को इतना ग्रो कर सके ताकि इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की भी एक पर्टिनेंट से हो. उसका रीजनल इंटीग्रेशन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप फ्री ट्रेड एरिया से शुरू करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एरियाज़ में जाते हैं कस्टम्स यूनियन बनाते हैं सेम टैरिफ्स करते हैं. आप देखें पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ D8 OIC SEO कितने इनका सार्क सबका. यू लुक एट द ट्रेड फिगर्स. ठीक है मैं D8 पे एक शो भी हमने किया था और भी उनका पोटेंशियल अगर है 500 बिलियन तो हम 100 बिलियन पे भी नहीं है. सो द ट्रेड अमंगस्ट दीज पार्टनर्स amongst these countries which are regionally close to us should increase. This should be the first priority. Secondly, Central Asian countries, we need to tap into their potential. Well, Central Asian, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, they have $30 billion of proven oil and gas reserves. Okay. पाकिस्तान को क्या चाहिए? ऑयल एंड गैस ही चाहिए. बिल्कुल. आपके सारे मसले इट्स अ टेंजेंट बट अगर आपके सारे मेरे से कोई पूछे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए पाकिस्तान को और ऑयल एंड गैस ड्रिल करना चाहिए.
ٹھیک ہے, controversial statement لیکن this is the reality. بنگلہ نے بھی 2 دن پہلے have announced to drill 100 more wells, oil and gas well, from now till 2030. پاکستان کو بھی وہ کرنا چاہیے. تو سینٹرل ایشین کنٹریز میں سے آپ آئل اینڈ گیس انرجی رچ کنٹریز لیں, آپ کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ یو آر اے ٹرانزٹ کنٹری. قزاقستان ڈسپائٹ بینگ اے لینڈ لاک, ڈو یو نو اٹس اے ٹرانزٹ کنٹری. خورگوس, پلیز سرچ کریں اس کو. خورگوس از اباؤٹ ٹو بیکم دا ورلڈز لارجسٹ ڈرائی پورٹ. ٹھیک ہے, قزاقستان اور چائنا کا ٹریڈ $13 بلین, کچھ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ابھی ہم نے ورلڈ ٹائمس کے پلیٹ فارم سے بھی انٹرویوڈ قزاقستان's ambassador, Kyrgyzstan's ambassador, and we discussed with them and they had so many, خاص طور پہ میڈیسل کی فیلڈ میں, ٹریڈ کی فیلڈ میں, جرنلزم کا, میڈیا پرسنس کے اوپر نالج انہینسمنٹ پہ کافی ان کے پلانز ہیں. بٹ یہ پلانز آپ کو پتہ اکثر آن دا پیپر رہ جاتے ہیں. ان سب کو مٹیریلائز کریں ایز سون ایز پاسبل. تو سینٹرل ایشیا, انڈیا, ایک بڑا آرگیومنٹ ہوتا ہے نا, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے یہ ہو جائے گا. میں آئی ایم ویری نیشنلسٹک, آئی ڈونٹ, انڈیا کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں گے سو it will not be on equal footing. Exactly. And کشمیر کا ایشو جب تک ریزالو نہیں ہوگا, you cannot do that. At least according to I want مطلب endorse that. According to rational minds. مطلب کیونکہ کشمیر is an issue. It needs to be resolved first. And تب ہوگا. And we cannot just give our اس کا جو اس کا انفلوئنس ہے وہ انڈیا کو تو نہیں دے سکتے. تو انڈیا کو چھوڑ کے اچھا ہم نے ضرور پرابلمٹک کنٹری کے ساتھ ہی ٹریڈ کرنا ہے سب سے پہلے. بالکل. میں کہہ رہا ہوں آذربائیجان ہے, ازبیکستان ہے, قزاقستان ہے, ترکمانستان ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, میانمار ہے, لاؤس ہے, کمبوڈیا, سارے ہیں. ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ویتنام ہے ہمارے ریجن میں تو یہ بھی اور آپ نے صرف اسی کے ساتھ کرنا ہے. بالکل. مطلب جو چیز مشکل سے ہونی ہے پہلے اس کو کریں. انڈیا جو چیز آسان ہونی ہے اس کو پہلے کر لیں. تو بڑی ایگزامپلز ہیں. ابھی ریسنٹلی اگر آپ جائیں, دیر آر لاٹس آف پروجیکٹس دیٹ آر گوئنگ آن. ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, بٹ دے آر ان دا پائپ لائن. دے نیڈ ٹو مٹیریلائز. ٹائم از رننگ آؤٹ نا, ہم نے جلدی کرنا ہے. یوتھ بل جدھر زیادہ ہو رہا ہے, انرجی زیادہ ہو رہی ہے, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی چینل ٹو یوز دیٹ انرجی. تو ریجنل انٹیگریشن, اکنامک انٹیگریشن, اینڈ یہ آئل اینڈ گیس اور یہ جو ہماری جس کی وجہ سے ہماری لیکیجز, جس کی وجہ سے ہم ڈیٹ میں جاتے ہیں, ان چیزوں کو جلدی کور کرنا, اس طرح کے معاہدے کرنا کہ ہم پہلے انرجی سیکیور ہوں, اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کریں. آپ خود دیکھیں گے ان دا نیکسٹ 15 to 20 years, اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا نا یہ. سو پاکستان ول گین ایکسیپٹیبلٹی, پاکستان ول آلسو گین a sense of respect, and Pakistan will also become positively relevant, if not for the world then at least for the region. بہت ہی خوبصورت سر آپ نے بات کی, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا ٹاپک ہے وہ یہیں پہ آ کے سم اپ ہو جاتا ہے. بٹ اگین اگر اینڈنگ نوٹ کے حوالے سے تھوڑی سی میں اس میں 1-2 پوائنٹس ایڈ کر دوں تو یہ ہے کہ واٹ آئی بلیو, پاکستان جو ہے کافی سارا ایک یوتھ بلج بھی رکھتا ہے. پاکستان کی اگر ریسورسز دیکھے جائیں تو وہ کافی سارے جو ہے ایک اچنبا ہے. کافی ساری چیزیں ہیں پاکستان کے پاس. پاکستان کے پاس کوئی تھوڑے ریسورسز نہیں ہیں. اس پر تھوڑی سی اگر ڈسکشن ہم یوں کر لیں سم اپ کرتے ہوئے کہ پاکستان پراپر طریقے سے اگر اپنے ریسورسز کو یوز کرنے پہ آئے تو پاکستان ریجنلی اپنے آپ کو خود ہی گرو کر لے گا. پاکستان کو ہمیں انڈیا کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی اس کے بعد, یا سینٹرل ایشین ریپبلکنس وہی ریپبلکنس آگے جا کے وہ بنیں گے جو پاکستان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گے. تو اس حوالے سے اگر میں سم اپ کر کے ایک شعر بھی سنا دوں پلیز, تو جو اقبال کہتا ہے, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی کہ اقبال کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری جو اپنی قوم ہے وہ اپنے آپ میں اتنی خاص ہے. اگر ہم اپنے آپ کو, پاکستان کو اور اس کی ریسورسز کو یوز کریں گے تو اگین ریجنلی پاکستان الٹیمیٹلی گرو کرے گا. بالکل. تو آئی گیس ہمارے کی آج کی جو ڈسکشن ہے وہ یہیں پہ سم اپ ہوتی ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ. سی یو ود انادر ایپیسوڈ. سو ٹیک کیئر جی. اللہ حافظ.